ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जो एक फ़ेक वीडियो जो है वो वायरल हुई और जिसके बाद जो है वो अज़मा बुखारी साहिबा ने अदालत का जो है वो रास्ता अपनाया और लीगल जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। अमरीन इस्माइल साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में और बीबी वडेरी साहिबा मौजूद हैं। अमरीन साहिबा, किस तरह से आप देखती हैं कि एक हम देखते हैं कि सियासत में ये इस तरह के जो हथकंडे हैं वो आम होते जा रहे हैं और जो ख़वातीन हैं हमारे मुल्क में 52% जो है वो ख़वातीन हैं, तो एक बड़ी आबादी है, मतलब आधी आबादी जो है वो ख़वातीन की है। तो ऐसे में जब ख़वातीन पार्लियामेंट का रुख करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं तो इस तरह के जो वाक़यात हैं उससे तो उनकी हौसला शिकनी नहीं होगी? जी देखिए, सबसे पहले बात तो वही आ जाती है ना कि ये जिस तरह का औरतों के बारे में ये सारा कुछ शुरू हो रहा है और औरतों की तादाद भी ज़्यादा है। मैं बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन एज ए MPA मैं तो यही कहती हूँ कि हम लोग जिस तरह हम लोग अब असम्बली में हैं, असम्बली में इस दफ़ा बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं और जो जिस तरह ये आप कह रहे हैं कि ये जो कल्चर फैल रहा है, ये जो कल्चर बना दिया गया है कि औरतों की तजलील करना और उनको मतलब कि ना डिग्रेड करना, उनको नीचा दिखाना किसी भी तरीके से। लेकिन अक्सर हम रोडों पे जाते हैं तो कोई देखते हैं कोई आदमी औरत को मार रहा है या घरों में मसले या मसाइल, ये सारा कुछ। तो बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन मैं तो यही कहूँगी कि जब भी कोई इस तरह की बात हो, हम ख़वातीन मिल के असम्बली में इस बात को उठाएँगे, इस पे बात करेंगे और इसके ऊपर लाए अमल कराएँगे कि किसी भी सूरत में औरत की तजलील नहीं होनी चाहिए। तो अभी इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट में कितने % है नुमाइंदगी ख़वातीन की जो पंजाब असम्बली है? ख़वातीन पंजाब असम्बली में काफ़ी ख़वातीन है, तकरीबन 40% हैं ख़वातीन इस टाइम। मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बोलिएगा। इस टाइम ख़वातीन माशाल्लाह कौमी सूबाई असम्बली की मैं बात करूँ क्योंकि एज ए MPA हमारे सूबाई असम्बली में 40% ख़वातीन हैं। ठीक, एक बड़ी तादाद मौजूद है। जी ठीक, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुमाइला राना साहिबा। शुमाइला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुमाइला साहिबा, जिस तरह से ये फ़ेक वीडियोस और फ़ेक ऑडियोज़ और ये स्क्रीनशॉट्स और तस्वीर का एक सिलसिला शुरू हुआ है, आप क्या कहेंगी कि किस तरह से इसको जो है मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है? इस तरह के वाक़यात को इनको किस तरह से हल किया जाना चाहिए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मेरा मैं जो बयान देना चाह रही थी आपने मुझे मौका दिया और मैं रुकने कौमी असम्बली की हैसियत से तो शायद मैं बाद में बात करूँ, मैं एक खातून होने की हैसियत से पहले बात करना चाह रही हूँ। देखिए, माशरे के अंदर ना ये तनज़ली का शिकार होते जा रहे हैं। सियासत जिसको लोग इज्जत और वक़ार और धर्म का नाम देते थे, आज वो सियासत के जो नॉर्म्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। एक इंतशारी गिरोह ने आकर पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो गलाज़त फैला रखी है वो हमें किसी ना किसी सूरत में नज़र आती है। कभी वो सोशल मीडिया के ऊपर होता है, कभी वो किसी की पगड़ियाँ उछाल देते हैं, कभी किसी की इज्जत असमत की वो धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो उज़्मा बुखारी साहिबा के मामले पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जिसने भी ये घटिया हरकत की है, उसने ये घटिया हरकत जो है पहले सिर्फ इनके साथ नहीं, इससे पहले भी हमारी कुछ ख़वातीन के साथ उनकी नाज़ेबा तस्वीर एडिट करके और मुंह किसी का, चेहरा किसी का, धड़ किसी का लगा के तो ये करने की कोशिश की है। इससे वो उज़्मा बुखारी को कोई डरा नहीं सकता, इससे किसी को भी कोई डरा नहीं सकता। और लोगों को अब मालूम पड़ चुका है, लोगों को, आवाम को मालूम पड़ चुका है कि ये इंतशारी गिरोह जो है ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और रियासत के जो बंदा रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है वो किसी के बारे में भी प्रोपेगेंडा कर सकता है। इसके लिए इनको कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए, ना कि इनको अदालतें जो है वो रूपकारें जारी कर रही हैं, अदालतें इनको बेल दे रही हैं। अदालतों को मालूम नहीं पड़ रहा कि ये रियासत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये ख़वातीन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक, शुमाइला साहिबा, हम देखते हैं कि हर जो चीज़ होती है उसके गुड और बैड पर्सपेक्टिव्स होते हैं। सोशल मीडिया के भी इसी तरह से यूज़ भी है, मिसयूज़ भी है, लेकिन हमने देखा है कि
ایک پراپر ٹریننگ ہوتی ہے جب لوگوں کے ہاتھوں میں ٹیکنالوجی دی جاتی ہے یا تو اس کے کچھ فائدے بتائے جاتے ہیں, کچھ نقصانات بتائے جاتے ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو شعور دیا جانا ہے لوگوں کو, یہ شعور پراپرلی ہمارے معاشرے میں نہیں دیا گیا کہ یہ ہونا چاہیے, یہ اس کا استعمال ہے اور یہ اس کو مس یوز اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے؟ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم کی آپ اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک اور ایک میڈیم بن چکا ہے. جیسے جیسے اس نے اپنی عوام کے درمیان جڑیں مضبوط کی ہیں تو ان کے درمیان میں ایک نیگیٹیوٹی کا ایک پہلو بھی سامنے آیا ہے کہ سم ٹائم کوئی ایسی جھوٹی خبر ہوتی ہے فوری طور پہ وائرل ہو جاتی ہے. سم ٹائم اس طرح سے لوگ اپنی کسی کا پتہ نہیں ہوتا اور اپنے جو جذبات کی تسکین کے لیے, اپنی روح کی تسکین کے لیے, اپنے شیطانی ذہن کی تسکین کے لیے کسی کے لیے کامنٹ لکھ دیتے ہیں, کسی کے بارے میں کیا لکھ دیتے ہیں. تو ایز اے میں یوتھ ونگ میڈیا ٹیم کی پریزیڈنٹ بھی ہوں, ایز اے ہیڈ آف یوتھ میڈیا ٹیم میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے اندر سزائیں جو ہیں وہ جب تک آپ امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو یہ فورم بھی جو ہے لوگوں کی نظر ہوتا نظر آئے گا. مثال کے طور پر جیسے پیکا ایکٹ ہے, جب یہ پیکا ایکٹ بنا تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ صحافی برادری اور سوشل میڈیا کے اوپر شور مچا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بندہ جھوٹی خبر کسی کے بارے میں دیتا ہے, کسی کی پگڑی اچھالتا ہے, کسی عورت کے نازیبا جو تصاویر ہیں اس کو ایڈٹ کر کے لگا دیتا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ قومی مجرم نہیں ہوتا؟ وہ کسی ایک خاتون کا مجرم نہیں ہوتا, وہ پوری قوم کا مجرم ہوتا ہے. کیونکہ عورت کی عزت سانجھی ہوتی ہے, وہ بیٹی بھی ہے, ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, وہ عزت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ اگر کوئی خاتون خانہ بھی ہوں, ان کے بارے میں بھی اگر یہ ایسی چیز کی جائے تو اس پہ جب تک ہم اس پہ سزا جزا کا قانون نہیں لائیں گے, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, اس وقت تک ہماری یہ مسائل کا حل نہیں نکلے. ٹھیک. امرین اسماعیل صاحبہ, یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ کیونکہ آپ لوگ قانون تو بنا دیتے ہیں لیکن پھر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, یہ شکایت بھی ہمیں حکمرانوں کی طرف سے سننے کو ملتی ہے, تو پھر عام عوام کدھر جائے گی؟ جی دیکھیں, جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ جیسے بھی قانون واقعی بن جاتے ہیں اور پھر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اس دفعہ قانون بھی بنے گا اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا, اور یہ ہم لوگ خود اسمبلی میں یہ بات کریں گے اور باقاعدہ اسمبلی میں اس کو ہم پیش کریں گے, منظوری لیں گے کہ تاکہ جو بھی قانون بنے اس پہ عمل درآمد ہو اور انصاف ملے. ٹھیک. تو یہ کس طرح سے پاسبل ہوگا؟ کیونکہ قوانین تو بہت سے موجود ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے. جی آپ کرائیں گے نا. اب دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے, اب اس سے زیادہ اور کیا ہونا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی عورت کو, اس ٹائم تو میں بات مطلب پارلیمنٹیرین یا منسٹر صاحبہ کی نہیں کری, کوئی بھی عورت ہے کہ آپ اس طرح اٹھ کے اس کی فیک ویڈیوز بنا دیں, ان کے تصویریں بنا دیں, کسی کا سر لگا دیں, کسی کا دھڑ لگا دیں, تو اس سے زیادہ تو دیکھیں اور کچھ مطلب کہ عورت کے لیے اب ہم لوگ خود بینگ پارلیمنٹیرین, ساری خواتین, ہم پی ایم این کی جتنی بھی ہم لوگ ایم پی ایز ہیں, خود ہم اسمبلی میں اس چیز کی منظوری کروائیں گے اور اس پہ عمل درآمد کروائیں گے, اور آپ کو نظر آئے گا عمل درآمد. یہ نہیں کہ زبان سے یا باتوں سے, آپ کو عملی طور پہ نظر آئے گا. ٹھیک. بی بی وڈیری صاحبہ, دو طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو سکھانے کے, یا سزا کے ذریعے سکھایا جائے یا ایجوکیٹ کر کے سکھایا جائے. تو یہ ایجوکیٹ کرنا جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ چلیں سزا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ایک قانون بن گیا تو اس کے تحت جو ہے وہ سزا مل جائے گی, بٹ ایجوکیٹ کرنا بھی تو کسی نہ کسی کی ذمہ داری ہے. بے شک آپ نے عظمیٰ بالکل ٹھیک کہا, ایجوکیٹ کرنا ذمہ داری تو ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ پڑھ رہے ہیں, اب کالج ہیں تو ٹیچرز کی ذمہ داری ہے. اب جب سیاست کر رہے ہیں تو آپ کا جو لیڈر ہے, جو آپ کا ویژن ہے, جس نے آپ کو چنا, تو اس کی ذمہ داری ہے. اب اگر اس کی ذمہ داری آپ نے دیکھ ہی لیا کیا ہے, تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ایجوکیٹ کر کے ان چیزوں کو ہم روک سکیں گے. ان کے لیے قانون جو بنا ہوا ہے پہلے سے, ہم یہ نہیں کہتے کہ الگ قانون بنایا جائے, اس کے لیے جو قانون بنا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کروایا جائے. اس میں عمل درآمد کروانے کا جو آپ نے پہلے بھی کہا کہ عمل کیسے کروایا جائے گا, تو دیکھیں سب سے سیدھی سادہ سی بات ہے, کورٹ چلی گئی ہے. کورٹ کس لیے بنے ہیں؟ کورٹ چلی گئی ہے تو اب کورٹ میں اس نے اپنا مدعا بیان کر دیا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, تو اس کا جو قانون بنا ہوا ہے
وہ جس نے یہ سب کچھ کیا وہ جس نے سب کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ادھر ہی پھر رہی ہے, دندراتے پھر رہے ہیں. اس سے پہلے کیا گیا تھا, آپ کو پتہ ہے وہ ایک اور ہماری بچی تھی اس کے ساتھ کیا گیا تھا, ثانیہ عاشق کے ساتھ کیا گیا, ہینا پرویز بٹ کے ساتھ کیا گیا, اور وہ ہم ہی ہیں سب, وہ پورے پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, ہم ان میں شامل ہیں, ہم سب کے ساتھ کیا گیا. تو جو قانون بنا ہے اس کے حساب سے سزا ایک دفعہ سزا دی جائے تاکہ کسی کو جرت نہ ہو اس طرح کے گھٹیا حرکتیں کرنے کی. آپ آئیں میدان میں مقابلہ کریں. آپ دیکھیں نا, آپ کے کہتے ہیں جی ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے, تو میدان میں آئیں, یہ گھوڑے کا میدان ہے, پتہ چل جائے گا کون آگے کون پیچھے ہے. میدان میں آئیں, آپ ہمارا مقابلہ کریں. بتانے کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے, ملک میں کیا کیا ہے یہ تو ایک چیز نہیں ہے. اور انتشار پھیلانے کے لیے, جھوٹے پراپگنڈے کرنے کے لیے فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں, بھارت سے مدد لے رہے ہیں, کبھی سائفر لہرا رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں امریکہ ہمارے ساتھ ہے, کبھی کہتے ہیں امریکہ نے کر دیا, کبھی کہتے ہیں مطلب کس بندے کو یوز نہیں کیا. ہماری آرمی تک کو چھوڑا نہیں انہوں نے. اتنی بے حیائی اور اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں اور اس میں شرم بھی نہیں آتی ان کو. آپ دیکھیں نا, آپ سارا تھوڑا سا پیچھے جائیں, پوری ڈیٹیل دیکھ لیں, جو کوئی فیصلہ آیا, جو کچھ ہوا, دھرنے دیکھ لیں, حکومت آئی, حکومت 4-5 سال رہی, دیکھ لیں 10 سال حکومت بنی, 11 سال ہو گئے ہیں کے پی کے میں, اور اس کا جو ان کا جو سی ایم ہے کیسے وہ ڈٹائی سے بدماشی دکھا رہا ہے, اور اس کو بتانے کے لیے ایک کام نہیں ہے. تو اس میں یہ چیزیں اس طرح نہیں بنتی. ملک چلانے کے لیے آپ کو ساتھ بھی دینا پڑتا, آپ کو ڈاؤن بھی ہونا پڑتا. اتنی دفعہ میاں شہباز شریف سب جب اپوزیشن لیڈر تھے, انہوں نے کہا تھا آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو. آپ کو پتہ ہے جب یہ کرونا آیا تھا تو انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں اچھا ہوا آپ نے مجھے یاد آ گیا. تو اسی وزیر اعظم نے, نااہل جھوٹے وزیر اعظم نے, عمران نیازی نے کہا کہ میں دہشت گردوں کے ساتھ میں بیٹھ سکتا ہوں لیکن ان سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو بتائیں یہ بات کدھر جاتی ہے؟ بتائیں ہماری جوڈیشری کو کیوں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتائیں یہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بتائیں یہ کہاں کی سیاسی جماعت ہے؟ کون کہے گا اس کو سیاسی جماعت ہے؟ یہ جتھا ہے, یہ ہجوم ہے, یہ پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے ایک ہجوم, ایک جماعت بنائی گئی ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. خدا را اس کو دیکھو, اس کو سمجھو اور اپنے پاکستان کی حفاظت کرو اور اپنے پاکستان کی بہتری کے لیے ہر بندہ اپنا حصہ ڈالو. یہ ہے پاکستان کی ہمدردی, یہ ہے پاکستان سے پیار. ٹھیک ہو گیا. شمائلہ صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے یا سزا دینا جو ہے وہ کافی ہوگا؟ دیکھیں, میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک ڈیٹرنٹ تھیوری ہوتی ہے. ڈیٹرنٹ تھیوری کے اندر آپ سزائیں ایسی دیتے ہیں جس کا خوف پیدا ہوتا ہے. لوگ معاشرے کے اندر خوف کے ساتھ اس جرم کا سے اجتناب کرتے ہیں. یا تو یہاں پہ کوئی اس طرح کی ٹریننگ ہونی چاہیے جس پہ لوگوں کو, عوام کو یہ جو اویئرنیس ہے وہ دینی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں, یہ آپ کی جو نیو جنریشن ہے اس کو یہ بتانی چاہیے کہ یہ غیر اخلاقی حرکت جو ہے وہ اس کی سخت سزا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب کسی بہن بیٹی کی, کسی لڑکی کی تصاویر کو مس یوز کیا جاتا ہے تو وہاں پہ کسی کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. اتنا تو ٹرین ہر بچہ, ہر گھر کا ہر فرد ہوتا ہے. ہر گھر کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں. یہ جب تک میں اس میں نہ تو کسی کی اویئرنیس پروگرام کے حق میں ہوں, نہ ہی میں یہاں پہ کسی کی ٹریننگ کے حق میں ہوں. میں سمجھتی ہوں جو غلط کر رہا ہے, بلو دی جو بیلٹ جا رہا ہے, اس کو ڈیٹرنٹ تھیوری کے ساتھ. جب شمائلہ صاحبہ جب ایک معاملہ ہو جاتا ہے تو دین تو اس کی سزا بنتی ہے نا, لیکن اس سے پہلے اگر ایک واقعہ نہیں ہوا لیکن ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس روش کو اپنانے جا رہا ہے یا اپنائے ہوئے ہے, تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر ہم وہاں پر کچھ اویئرنیس کی مہم چلاتے ہیں یا کچھ شعور جو ہے وہ اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس ایجوکیشن کے لیول پر سیاستدانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ جو ہے وہ پورا کرمنل مائنڈ سیٹ نہیں ہے. یہ ذہنی مریض کچھ لوگ ہیں جو کہ کسی بھی خاتون کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ خواتین صنف نازک ہیں
ان کی عزت جو ہے وہ ایک نازک مرحلے میں ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے اگر ہم بلیک میل یا اس طرح سے ہم ان کو پریشان کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا, تاکہ وہ ڈر جائیں گی, اپنے موقف سے ہٹ جائیں گی. تو یہ یہاں پہ اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اگر سزا اور جزا کا قانون امپلیمنٹیشن ہو جائے, ہم قانون بناتے ہیں, ہم قانون کو پاس کرتے ہیں اور آگے عدلیہ جو ہے اس کی تشریح کرتی ہے, اور وہ جب تشریح ہوتی ہے تو وہ جو مجرم ہے وہ رہا ہو جاتے ہیں. مجرم جو ہے ان کو وہ آسانیاں مل جاتی ہیں. ڈیجیٹل دہشت گردی کے اندر ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا, ساری دنیا کو معلوم پڑا کہ وہ ایک خاتون جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہی تھی, ریاست کے خلاف مہم چلا رہی تھی. آج ان کو کیا ہوا, ان کو رہائی مل گئی. تو یہ قانون کو بنانے والے تو بنا دیتے ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے, وہ پارلیمان کا کام نہیں ہے. لیکن وہ انتظامیہ کا کام ہے نا, تو انتظامیہ بھی حکومت جو برسر اقتدار لوگ ہوں گے ان کی ذمہ داری ہوگی. عظمیٰ یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ کی زیر قیادت پنجاب میں اور اوپر وفاق میں شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت اس ملک کی انشاءاللہ اس ملک کی ترقی بھی ہوگی اور اس ملک کی قسمت بدلے گی, اور یہاں کی جو بہنیں بیٹیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا جو انصاف بھی ان کو ملے گا اور تحفظ بھی ملے گا. یہ پہلے دن سے مریم نواز شریف صاحبہ جب پہلے دن خواتین کے وہ اس سینٹر میں گئی تھی, آئی تھنک میرا خیال ہے وہ سیف سٹی میں گئی تھی, تو انہوں نے اس بچی کے سر پہ جو دوپٹہ دیا تھا نا, تو اس کا یہ مطلب تھا کہ آج پنجاب کی جو ایک ماں ہے, پنجاب کی جو چیف ایگزیکٹو ہے, وہ صرف سی ایم نہیں ہے, وہ آپ کی ماں ہے, بہن ہے, اور وہ آپ اس کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے سروں پر ہے. یہ تحفظ کا احساس انہوں نے پہلے دن سے دلوا دیا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی لیگیسی کے اوپر کام کریں گی. وہ اپنے والد کی, اپنے چچا کی اور اپنی جو ان کی جو ویژن ہے اس کے مطابق انشاءاللہ خواتین کو ضرور انصاف بھی دیں گے اور تحفظ بھی دیں گے اور دے بھی رہے ہیں. ایڈ کروں گی. جی جی, آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ سی ایم صاحب شہباز شریف صاحب تھے تو قصور میں ایک بچی کا واقعہ ہوا تھا, آپ نے دیکھا تھا کہ زینب بچی کا, آپ نے دیکھا تھا شہباز شریف صاحب نے کس طرح کام کیا تھا اس پہ, کس طرح پکڑا تھا اس کو, اور ایک منٹ کے لیے انہوں نے بیٹھے نہیں تھے. اور یہ جو ڈم بزدار آیا تھا, تو آپ کو یاد ہے سیالکوٹ والا ایک واقعہ ہوتا ہماری ایک بیٹی کے ساتھ کیا ہوا, اور یہاں کہا گیا تھا کہ یہ آدھی رات باہر کیوں نکلی. تو یہاں دیکھو, یہاں فرق ہے, یہاں فرق ہے. اداروں میں بھی یہاں اس میں فرق ہے, اور ذہنوں میں بھی فرق ہے. اب جو تیرا کام ہے وہ تو نے کیا نہیں ہے, سیفٹی تو دے نہیں سکا, اور اوپر سے کہتا ہے کہ آدھی رات باہر کیوں نکلی. لیکن وہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ ہمارا لوگوں میں بھی جو ہے وہ سیاستدانوں میں بھی اسی طرح سے آتا ہے کہ عام لوگوں میں وہ موجود ہے. ایک مائنڈ سیٹ ان کے بچپن سے تربیت ہوتی ہے, وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں سیاستدان. تو جب وہ اسی معاشرے میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھیں گے, پلے بڑھیں گے, تو پھر ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. میں اسی چیز کے ایجوکیٹ کرنے کی بات کر رہی ہوں کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے, اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا. قائدین کی ذمہ داری ہے, سی ایم کی ذمہ داری ہے, پی ایم کی ذمہ داری ہے. میں آپ کو یہی فرق بتا رہی ہوں کہ جب شہباز شریف تھا تو انہوں نے یہ سب دیا, انہوں نے ایک پیغام دیا کہ اگر ہماری کسی ماں بیٹی کو کوئی مشکل ہے تو ہم نے بیٹھنا نہیں ہے, ہم نے ان مجرموں کو پکڑنا ہے, کیفر کردار تک پہنچانا ہے. ایک دوسرا سی ایم تھا, وہی ابھی تو اتنا دیر بھی نہیں گزری تھی, وہ اب ڈیوٹی پہ بیٹھا تھا, تو اس کو بھی تو لوگوں کو پیغام دینا چاہیے تھا کہ میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں ان کو پکڑوں گا. وہ ادھر بیٹھا ہی کہہ رہا تھا کہ آدھی رات کو نکلی کیوں, پیٹرول کیوں نہیں ڈلوایا. یہ اگر اسی کو تربیت آپ کہتے ہیں, اس کو آپ کہتی ہیں کہ کون ان کو پڑھائے گا, کون ایجوکیٹڈ کرے گا ان کو, تو یہ چیزیں قائدین نے کرنی ہیں. تو یہاں فرق میں آپ کو بتا رہی ہوں. میں یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے اس لیے کی ہے کہ یہ فرق ہے. نواز شریف آتا ہے, شہباز شریف آتا ہے, سی ایم آئی ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ مریم نواز شریف نے پہلے دن کہا تھا کہ خواتین کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو وہ میری ریڈ لائن ہے, کرپشن میری ریڈ لائن ہے. میں دعوے سے بتاتی ہوں, ہم کوئی کام لے کے جائیں, کوئی ہمارا ان کا اپنا ایم پی ہے کوئی کام لے کے جائے, تو وہ کہتی ہیں کوئی دیکھو اس کو یہ اپنے معیار پہ ہے, دیکھو یہ اس کا بنتا ہے.
तो मेरिट चेक करती हैं। मेरिट चेक करती हैं, हर जगह मेरिट चेक करती। जब भी हमारी हुकूमत आती है हम बल्कि कहते हैं कि हम मेरिट बंद, हमारी दफ़ा मेरिट शुरू हो जाता है, लेकिन मेरिट हो भी तो फिर भी कहती हैं चेक करो। तो ये वो चीज़ है जो हमें सब दर्स देती है कि हमने बीच में फ़र्क नहीं रखना। पब्लिक का जो सीएम है या पीएम है वो पूरे पाकिस्तान का सीएम है, चाहे वो किसी जमात का भी हो, वो दूसरी जमात का भी सीएम है, वो दूसरी जमात का भी पीएम है। आपने देखा है वो, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि असम्बली में आई थी पहले तो मरियम उठ के खुद मरियम साहिबा अपोजिशन के पास गई, जाके उन्होंने कहा मैं आपकी भी सीएम हूँ, आपके लिए मेरे दरवाजे खुले, आप जब मर्जी आए। तो आप ये देखें, यही चीज़ें तो दर्श देती हैं हमें। अच्छा, उसमें आपके प्रोग्राम से ना मैं एक बात कहूँगी, जिस तरह आप एजुकेटेड कह रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। हम लोगों को अपने बेटे भाई बहनें एजुकेट करने की ज़रूरत है कि उनको हमें बताया जाए कि ये औरत है, ये माँ है, ये बहन है, इसकी इज्जत सबसे पहले है, ठीक है ना। अच्छा, एजुकेट करने की तो ज़रूरत है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि किसी एक आध को सही सज़ा मिली जाए ताकि बाकी लोग डर जाए कि यार हम ये गलत काम करेंगे तो हमें ये सज़ा मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली मुल्क से और ये आई एग्री विद यू कि अगर किसी ने वो काम कर लिया है और कर चुका है तो देन उसको सजा मिलनी चाहिए कि इसको अच्छी खासी बड़ी सजा मिल जाए, ताकि उसको देखते हुए बाकी लोग अगर कोई फेक इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, औरत के लिए देखिए औरत मर्द दोनों की इज्जत बराबर है। यहाँ पे देखे ना कि हर मिनट लगता है एक बंदे की आपका कुछ सेकंडों के अंदर इज्जत उछाल के। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। शुमाइला साहिबा, सीएम साहिबा को हम इस वक्त काफ़ी फाल देख रहे हैं कि वो जिस तरह से ख़वातीन को आगे लाने में जो अपना एक किरदार अदा कर रही हैं और जिस तरह से उनको अप्रिशिएट कर रही हैं, और उनकी कोशिश है कि जो सियासत है उसमें भी ख़वातीन जो हैं वो सामने आएँ और मरकज़ी किरदार अदा करें। लेकिन हम ओवरऑल देखते हैं कि जो हमारा वर्किंग सेक्टर है उसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी पहले ही कम है, और फिर सियासतदान जो है वो उस एक खातून होना और फिर सियासतदान होना ये बहुत आसान टारगेट हो जाता है। तो क्या आप समझती हैं कि इस तरह से तो सियासत में आने से सियासत में आना जो है वो ख़वातीन के लिए मुश्किल हो जाएगा, इस तरह के वाक़यात से उनकी हौसला शिकनी होगी, वो हिम्मत नहीं कर पाएंगी? ये चीज़ें हमारा हौसला नहीं कम कर सकती, हम पहले से मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल भी, ये चीज़ें ये जो ओछे हथकंडे हैं ये कभी भी हमारा हौसला पस्त नहीं कर सकती। हम मजीद इन चीज़ों से हम और मजीद मजबूत होके आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया, यानी कि जो ख़वातीन हैं उनको इससे इस तरह के जो वाक़यात हैं उससे हौसला शिकनी नहीं उनकी होनी चाहिए, बल्कि उनको जो है वो हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा और इन मामलात का और इन चीज़ों का जो है वो डट के मुकाबला करना होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अमरीन इस्माइल साहिबा, बीबी वडेरी साहिबा आपका, और शुमाइला राना साहिबा आपका भी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।